پروردگار عالم نے بندوں میں سے کچھ بندوں کو خصوصی مرتبے عطا فرمائے ہیں۔ سب سے زیادہ اونچے درجے والے طبقے کو انبیاء کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ان کی صحبت سے ہمکنار ہونے والے صحابہ کا درجہ بہت اونچا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اولیاء اکرام رحمہم اللہ کا درجہ ہے۔ یہ جو اولیاء اکرام ہیں ان کے اندر کئی درجے اللہ رب العزت نے رکھے ہیں، جن میں سے 3 درجے بہت زیادہ خصوصیت کے حامل ہیں۔ ولیوں کے طبقے میں یہ ایک درجے کا نام ہے، ایک درجے پہ فائز ہونے والے جو اولیاء کرام ہوتے ہیں ان کا نام ہے ابدال۔ دوسرا ایک درجہ ہے جن کا نام ہے مخبتین۔ تیسرے درجے والوں کا نام ہے معزز ترین شہداء۔ یعنی یہ 3 درجے اولیاء کی قسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلے درجے والے یہ ابدال کہلاتے ہیں، دوسرے درجے والے مخبتین کہلاتے ہیں، تیسرے درجے میں معزز ترین پھر افضل ترین شہداء آتے ہیں۔ یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب بندوں کو انتہائی خوش قسمتی خوش نصیبی سے ہمکنار فرمانا چاہتا ہے تو بندوں کی عمروں کو لمبی فرماتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ طویل عمروں کے ساتھ نیکیوں میں اضافہ بھی فرماتا ہے۔ یعنی بندوں کو نیکیوں کی توفیق دے کر ان کی عمروں کو بڑھاتا ہے، تو ایسے بندے بہت زیادہ خوش نصیب کہلاتے ہیں۔ بہت زیادہ بد نصیب وہ بندے ہوتے ہیں جن کی عمریں لمبی ہوں مگر ان کے نام اعمال میں نیکیاں کم ہوں یا نیکیاں نہ ہوں۔ تو جیسے جیسے عمر بڑھی ویسے ویسے نیکیوں کا سلسلہ بھی بڑھا رہے تو ایسے بندے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، یہ حدیث شریف حضرت امام بیہقی نے شعب الایمان میں نقل فرمایا، پھر علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور میں ذکر فرمایا ہے۔ یہ حدیث شریف حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، اور اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بذریعہ وحی کلام فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے میرے خاص بندوں کے اوپر روزوں کو فرض کر دیا ہے۔ روزوں کو میں نے جب بندوں کے اوپر فرض کیا ہے تو ان بندوں میں سے 3 قسمیں ہیں جن کو میں ان کے عمروں اور ان کے نیکیوں کے مطابق درجے عطا کرتا ہوں۔ پہلا درجہ یہ ہے جن کے اوپر روزے فرض ہوئے، پھر وہ روزے ماہ رمضان المبارک میں فرض قرار دیے گئے، تو ایک طبقہ وہ ہے جن کو ابدال کہا جاتا ہے، یہ ابدال میں شمار کیے جاتے ہیں۔ وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کے نام اعمال میں قیامت کے دن 10 رمضان پائے جاتے ہیں، یعنی 10 سال تک انہوں نے رمضان کو پایا، پھر ہر رمضان کے اندر انہوں نے رمضان کے تقاضے کو پورا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے نام اعمال میں جس کے نام اعمال میں 10 رمضان ہیں، 10 رمضان کے تقاضوں کو وہ بندہ پورا کیا ہے، تو ایسے خوش نصیب بندے کو اللہ تبارک و تعالی یہ ابدال میں شمار کرتا ہے۔
قیامت کے دن وہ لوگ ابدال میں شامل کیے جائیں گے، یعنی ولیوں کے بہت بڑے طبقے میں ان کا شمار ہوگا۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی فرمایا کہ کچھ بندے ایسے ہوں گے قیامت کے دن جب وہ میری بارگاہ میں پہنچیں گے تو ان کے نامہ اعمال میں 20 رمضان ہوں گے، یعنی ان کی عمریں لمبی ہیں۔ پہلے لوگوں کے مقابلے میں دوسرے طبقے والوں کی عمریں لمبی ہو گئیں۔ پہلے والے لوگوں کے نامہ اعمال میں 10 رمضان تھے، دوسرے طبقے والوں کے نامہ اعمال میں 20 رمضان آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ رمضان 10 بڑھ گئے پہلے کے مقابلے میں، تو ان لوگوں کو رمضان کے تقاضے پورا کرنے کا موقع بہت زیادہ ملا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو جن کے حصے میں، جن کے نامہ اعمال میں 20 رمضان آئے، ان کو اللہ رب العزت مخبتین میں شمار فرماتا ہے۔ مخبتین یہ اللہ کی بارگاہ میں حد سے زیادہ مسلسل عاجزی انکساری کا پیکر بن کر ولایت کے بہت بڑے منصب پر فائز ہونے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ابدال کے مقابلے میں اونچے درجے کے حامل لوگ ہوتے ہیں۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کا درجہ جن کے نام اعمال میں 20 رمضان ہیں، تو ان کا درجہ مخبتین میں کر دیتا ہے۔ پھر کچھ ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہوں گے جو قیامت کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو ان کے نام اعمال میں 30 رمضان ہوں گے۔ یہ پہلے کے دونوں طبقوں کے مقابلے میں عمر کو زیادہ پائے، پھر رمضان بھی زیادہ ملے۔ تو رمضان چونکہ پہلے 2 طبقوں کے مقابلے میں ان کو زیادہ ملے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے خوش نصیب لوگوں کو معزز ترین شہداء میں شامل فرماتا۔ پہلے والا طبقہ جن کے حصے میں صرف 10 رمضان آئے تھے، تو ان کو ابدال میں شمار کیا گیا۔ دوسرے والا طبقہ جن کے حصے میں، جن کے نام اعمال میں 20 رمضان آئے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالی مخبتین میں شامل فرمایا۔ تیسرے طبقے کے لوگ جن کے نام اعمال کے اندر 30 رمضان آئے، تو رمضان چونکہ مسلسل بڑھتے گئے، تو اس وجہ سے ان کو بہت بڑا درجہ ولایت کے میدان میں دیا گیا، وہ افضل ترین شہداء کا درجہ ہے۔ پھر حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے حدیث پاک میں، اسی حدیث پاک میں یہ جملہ بھی رقم فرمائے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی حملۃ العرش کو، یعنی حاملین عرش کو، یعنی عرش کو تھامے ہوئے فرشتوں کو، جیسے ہی رمضان آتا ہے، ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے، تو ان فرشتوں کو جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، تو ان سے فرماتا ہے کہ اے حاملین عرش، اے میرے عرش کو تھام کر صبح شام میرے ذکر میں، میری تسبیح میں، میری عبادت میں رہنے والے فرشتوں، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ اب ماہ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے، تم اپنی عبادت سے باز آ جاؤ۔ قابل غور بات ہے، روئے زمین پر بسنے والے بندوں کو حکم ہوتا ہے کہ عبادت کی طرف آؤ، مگر اللہ تبارک و تعالی حاملین عرش کو حکم دیتا ہے رمضان کے آغاز پر کہ تم اپنی عبادت، پھر اپنی ریاضت، پھر اپنی تسبیح و تحلیل، پھر اپنے ذکر وغیرہ سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے تم کو تمہاری اپنی عبادت سے اس لیے روکا کیونکہ ماہ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے، زمین پر میرے بندے روزے سے ہیں، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، اب رمضان کے آغاز کے بعد تمہاری ڈیوٹی، تمہاری مصروفیت، تمہاری مشغولیت میری عبادت نہیں ہے، بلکہ میرے روزے دار بندے جب روزے کی حالت میں میری بارگاہ میں دعا کریں گے تو تم لوگ آمین کہتے رہنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کے آغاز پر حاملین عرش کو اس بات پر پابند کرتا ہے کہ زمین پر روزے دار جو ہیں وہ جب بھی دعا کریں تو ان کی دعا پر یا آمین کہیں۔ تو دوستو، قابل غور بات یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد یہ بہت ساری رحمتوں، مغفرتوں اور برکتوں کو جمع کرتی ہے۔
پھر وہ روئے زمین پر بسنے والے روزے داروں کے لیے بہت زیادہ کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو ماہ رمضان انتہائی قدر دانی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہماری عمروں میں اتنی زیادتی اللہ رب العزت عطا فرمائے کہ ہمارے حصے میں خیر کے ساتھ، پھر عبادت کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ، پورے تقاضوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رمضان کے مہینے شامل ہو جائیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔